السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 کا 5واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، قتال کرو، جہاد کرو ان لوگوں سے، یلونکم جو تمہارے نزدیک ہیں، من الکفار کفار میں سے، ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں۔ یہ جو لام ہے نا، اس کو لام امر کہتے ہیں۔ جب یہ واو یا فا کے ساتھ آتا ہے تو ساکن آتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے چاہیے کہ۔ ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظہ سختی، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کے نزدیک ہیں کافر، پہلے ان سے لڑائی کرو، پھر جو ان کے نزدیک ہیں، پھر ایسے اسی ترتیب سے آپ نے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ یہ اہم اصول ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جزیرہ عرب میں جو مشرکین تھے نا، ان سے جہاد کیا۔ پھر اس کے بعد جو آس پاس کے علاقے تھے، جیسے مکہ ہے، طائف ہے، یمن، یمامہ، خیبر اور دوسرے جو علاقے ہیں، ان پر آپ نے قتال کیا، جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح عرب کے دوسرے قبیلے ہیں اور جو آس پاس کے قبائل عرابی ہیں، دیہاتی، ان سے جہاد کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو دور کے علاقے ہیں، جیسے تبوک کا واقعہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے 9 ہجری میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خلفائے راشدین تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح حضرت معاویہ، ان کے دور میں اسلامی سلطنت بہت دور تک پھیلی ہے۔ انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا ہے مشرکین کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کفار ہیں نا، وہ تمہارے اندر سختی وائیں، یعنی دین کے معاملے میں کفار کے مقابلے میں مسلمان کو سخت ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی تقویٰ بھی اپنے اندر اختیار کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ملنی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ وَإِذَا اور جب ماں جو انزلت نازل کی جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، فَمِنْهُم پس ان میں سے، مَن یقول جو کہتے ہیں، ایکم کون ہے وہ تم میں سے، زیادت ہو زیادہ کیا ہے اس کو، حاضی اس نے یعنی اس سورت نے، ایمانا ایمان میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، بس زیادہ کیا ہے ان کو ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ جو صورت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، منافقین تو ظاہر ہے ان کے اندر تو منافقت ہے، ایمان تو ہے نہیں ہے، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کا ایمان زیادہ ہوا ہے اور وہ اس آیت کے نازل ہونے سے یا صورت کے نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اللہ کا احکام، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ جو فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے مراد منافقت کا مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ پس زیادہ کیا ان کو ناپاکی سے ناپاکی پر، یعنی ان کی ناپاکی میں اس نے اضافہ ہی کیا ہے۔ ناپاکی کون سی ہے؟ ان کی منافقت ہے، ان کا نفاق ہے، تو ان کے نفاق میں اضافہ ہی ہوا ہے، ان کو سچا ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ فَمَاتُوا اور وہ مر گئے، وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ کافر ہی تھے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ کیا وہ نہیں دیکھتے، أَنَّهُمْ بے شک وہ يُفْتَنُونَ وہ آزمائے جاتے ہیں، فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ پھر وہ نہیں توبہ کرتے اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے، یعنی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی آزمائش ہو سکتی ہے؟ یا تو آسمانی آفت ہو سکتی ہے، یا پھر جسمانی بیماریاں، تکلیفیں ہو سکتی ہیں، یا غزوات ہو سکتے ہیں جن میں ان کو مصیبتیں پہنچی ہوں، پریشانی پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، یا پھر ان کا جو نفاق ہے نا، وہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ غزوہ تبوک کا پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے پڑھا کہ جو منافق تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے بہانے بنا کے، تو لوگوں پر وہ ان کی منافقت کھل گئی نا کہ یہ منافق ہی ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، جان بوجھ کے نہیں گئے جہاد میں۔
تو یہ ان کی منافقت جو ہے نا ظاہر ہو جاتی ہے. ایسا سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہوتا رہتا ہے، تو پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہی ہے نا کہ ان کے نفاق میں اضافہ ہی ہوا ہے نا، ان کا نفاق اور زیادہ بڑھ گیا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اللہ کی طرف سے کوئی صورت نازل ہونے کا یا احکامات نازل ہونے کا، ان کو سچا ایمان لانے کی توفیق نہیں ہو رہی اور ان کی منافقت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. وَإِذَا اور جب ماں جو انزلت نازل کی جاتی ہے سورت ان کوئی صورت نظرہ دیکھتا ہے بعضهم بعض ان کا الی بعض بعض کی طرف هل يراكم من احد کیا دیکھتا ہے تم کو ان میں سے کوئی ایک ثم صرفوا پھر وہ پھر جاتے ہیں صرف اللہ قلوبہم پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو بأنہم باوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے کسی اہم کام کے لیے، کوئی صورت نازل ہوتی ہے، اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجازت نہیں مانگتے بلکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور چپکے سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دی، اور یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں رکھتے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. لقد جاءکم بلا شبہ آ گئے تمہارے پاس رسول من انفسکم تمہیں میں سے عزیز گراں گزرتا ہے بھاری ہے علیہ ان پر ما جو عنتم تکلیف دیتا ہے تم کو حریص علیکم حریص ہیں تم پر، یعنی حریص کا مطلب ہے نہایت بھلائی جانے والے ہیں تمہاری، بالمؤمنین مومنوں پر، رعوف و رحیم بہت مشفق بہت رحم کرنے والے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم بلا شبہ آگے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یعنی جو تم میں سے ہیں، یعنی تمہاری ہی طرح بشر ہیں، انسانوں میں ہی سے ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. انفسہم کا مطلب میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ انفسی کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، جنس یعنی بشر ہی ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی نور نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، بشر ہیں، انسان ہیں. پھر اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ والوں میں سے ہی ہیں، قریش میں سے ہیں، کوئی اجنبی نہیں ہے، انہی کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر بہت گراں ہے، ان پر بہت بھاری ہے ہر وہ چیز جو تمہیں تکلیف دیتی ہے. اناتا کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو، جس سے تکلیف ہوتی ہو ہر وہ چیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بہت بھاری ہے، آپ کو بہت بری لگتی ہے ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بہت حریص ہیں، یعنی مومنوں کے لیے بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشفق ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں. اس میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان جہنم میں جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں سارے انسانوں کو، لیکن لوگ جو ہیں وہ پھر بھی جاتے ہیں جہنم میں. ان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، پھر اگر پھر گئے فقل بس کہہ دیجئے حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں نہ مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مشفق ہیں، سب کی بہت بھلائی چاہنے والے ہیں، جہنم سے سب کو بچانے والے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں وہ آپ کی بات مانتے، پھر چاہتے ہیں، تو پھر آپ پریشان نہ ہو، آپ کہیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور اللہ عرش عظیم کا مالک ہے. السلام علیکم.